شعر سنو، شعر اسے کہتے ہیں جی سر. ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے. یہ بھی پچھلے دنوں ایک اختلاف پیدا ہوا سہیل احمد صاحب اور آفتاب اقبال صاحب میں. تو اس پہ آپ سے بات کریں گے. وہ آپ تو سہیل صاحب کے ساتھ 15-20 سال سے کام کر رہے ہیں, کسی کو بات کرتے ہیں. لیکن یہ شعر سنیے ذرا. جی بسم اللہ. کہ ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے. ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے, واہ کر سکا مگر لبے گویا نہ تو نہ میں. واہ واہ, کیا یہ ہوتی ہے وفاداری, یہ ہوتی ہے خاندانی ایک آپ کی وہ پہچان. ڈاکٹر صاحب آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے. نہیں, یہ بات میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دونوں بھائی ہیں, جی ٹھیک ہے نا, سہیل احمد بھی اور آفتاب اقبال بھی. جی تو چھوٹے بھائی کہہ لیں, بڑے بھائی کہہ لیں, بہرحال وہ بھائیوں کی طرح میرے. لیکن یہ ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے اس کو ایک مہذب طریقے سے اول تو کریں نا. اگر آپ نے جب تعلقات ہیں آپ کے, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی, آپ میسج کر دیں کسی کو, آپ ایک پیغام دے دیں کہ یار یہ مجھے اچھا نہیں لگا. میرے بارے میں آفتاب اقبال کے بہت سے وہ بندوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں کی اور بہتان لگائے, بلکہ الزامات لگائے ان کے پروگرام. اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ سب غلط ہے اور اس طرح سے ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے معذرت بھی کی ہوئی, لیکن وہ مجھے بلا بھی رہے تھے پروگرام میں. میں نے کہا نہیں, میں نہیں آؤں گا, کہ میں جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا. لیکن انہوں نے پھر خود معذرت کی, پھر ان بچوں نے بھی کی. تو بات یہ ہے کہ وہ طریقے سے بات ہو جاتی ہے. اگر میں بھی چلا جاتا, میں ان کو بھی برا بلا کہتا یا میں بھی لاگ کرتا, کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. دوسری طرف سہیل صاحب کو اگر کوئی رنجش تھی کہ ان کا نام کوئی اچھی طرح نہیں لیا, تو وہ فون کر دیتے, میسج کر دیتے یا کسی کے ذریعے کہلوا دیتے. مجھے پچھلے دنوں سہیل صاحب نے صوفی غلام اسوہ تبسم کا ایک انہوں نے وہ میمکری کی انہوں نے, اور وہ 10-12 منٹ کی تھی. اس میں ظاہر ہے وہ اتنی ڈیٹیلز نہیں بتا, بہت ساری چیزیں رہ گئیں اس میں, جیسے کہ الحمرہ کا جو یہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے, صوفی صاحب چیئرمین تھے جب یہ ساری عمارت بنی, خاص طور پہ الحمرہ 1, اور باقی سارا پروجیکٹ انہی کے دور میں ڈیزائن ہوا. ایوان اقبال جو اردو آفیشیل لینگویج اب کی بن رہی ہے, زبان دفتری, اس پہ کام جو ہوا ہے وہ 30 سال انہوں نے کام کیا. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس میں نہیں بتائے گئے, لیکن ٹھیک ہے, ایک ذکر تو ان کا ہوا کسی حوالے سے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب کا اگر ذکر ہوا ہے, بابائی پنجابی, تو وہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس شہر میں تیرا ہونا ہی بہت ہے. تو اگر وہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں, اور ان کو شاید علم میں بھی نہ ہو, کیونکہ پنجابی کے وہ کوئی اپنے آپ کو اسکالر بھی نہیں کہتے, ریسرچر بھی نہیں کہتے, اور ان کے ریسرچر ویک ہوں گے. لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے جیسے بابائی پنجابی اتنے بڑے, اور اپنی جو پنجابی ہماری اپنی ثقافت, ہماری اپنی زبان ہے اپنا, اس کو ہم نے کتنا اس کی ترویج کی, کتنا اس کو ہم نے کیا ہے. اور سہیل صاحب نے اس میں ان کو خود آگے آنا چاہیے, اور ان کو اپنے جو نانا ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. ان کی جو شاعری ہے, جو ان کا مرتبہ ہے, اس کو وہ کر سکتے ہیں. ان کے لوگ سنتے ہیں ان کی بات, تو ان کو ان کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے. ان کے پاس ایک پورا چینل ہے. تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ صوفی تبسم کو اگر کوئی نہیں جان, کسی حوالے کوئی ان کا رہ جاتا ہے, تو وہ ہماری غفلت ہے. یہ ایسے ہی سہیل صاحب کی اپنی غفلت ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو الزام دیں. ہاں, لیکن وہ سر وہ بات یہ ہوئی ہے سر, اصلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آفتاب اقبال صاحب بھی بڑے آدمی ہیں, سہیل صاحب بھی بڑے آدمی ہیں, لیکن اگر دونوں کو ترازو میں رکھا جائے تو سہیل احمد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. سہیل احمد صاحب بہت بڑے ہیں. تبھی تو مجھے افسوس ہوا نا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کو لے کے, وہ بھی 1 سال پہلے ہوئی تھی. اچھا, وہ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ڈیٹیل. وہ ڈاکٹر صاحب کی تو ہے ہی بات, ان کے نانا ابو کی, لیکن آفتاب صاحب اقبال صاحب جو ہیں ان کی اور بھی باتیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا امان اللہ کو وہ اتنا اچھا فنکار نہیں ہے, امان صاحب کو کہا. پھر انہوں نے منور ظریف صاحب کے بارے میں کہا, اور میں نہیں تو اس کو ایکٹر مانتا, وہ اتنا اچھا ایکٹر نہیں. اچھا, یہ میں نے سنی نہیں, میں نے وہ شان والی کنٹروورسی سنی تھی, بہت ساری باتیں. پھر انہوں نے منور ظریف صاحب کو کہا. اچھا, نہیں لیکن وہ ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جو بھی ایک کہہ لیں کہ ان کا اپنی سوچ ہے ایک, ٹھیک ہے, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ہوتی بھی ہے آپ کی دانش میں, میری دانش میں, یا ایک جو لوگ سوچتے ہیں زیادہ تر
لیکن بات یہ کہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے بھی سہیل صاحب سے میں نے ان کو ایک میسج کیا, ابھی تک جواب نہیں مجھے آیا, لیکن میں نے انہیں بتایا کہ صوفی صاحب کے یہ چیزیں جو اس میں نہیں ہو سکی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو ریسرچر کی غلطی ہے یا وہ وقت کا جو اس میں ہوتا ہے 12 منٹ کا تھا وہ خاکہ, تو اس میں رہ گئیں. تو اب یہ ہے کہ یہ کوئی بات لڑنے کی نہیں ہے, اور اس پہ بات نہیں. اصل بات کیا ہے جی, اصل بات یہ ہے کہ دونوں کو میں اس بات پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے اچھے فنکاروں کے ہوتے ہوئے اور اتنے اتنے اچھے لوگ جو ادب کو سمجھتے ہیں, لٹریچر کو, جن کو دنیا کا پتہ ہے, آپ دونوں نے اپنا آپ کو موقع ملا, مقام بنایا اللہ نے. میاں عامر صاحب نے دونوں کو انوائٹ کیا, دونوں کو موقع دیا. کوئی وہ کہے کہ میں لے کے گیا, وہ میں لے کے گیا, تو وہ بحث بیکار ہے. دونوں بڑے آدمی ہیں, دونوں جو مالک ہوتے ہیں نا چینل کے, وہ ہر فیصلے میں شامل ہوتے ہیں, اور دونوں کو بلایا انہوں نے, اور دونوں آئے, انہوں نے پروگرام بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عزیزی کا جو کردار تھا اور جو حسب حال ہے, یہ آفتاب اقبال اس کے رائٹر ہیں, وہ بیسیکلی تو یہ ان کا کاپی رائٹ ہونا چاہیے تھا. اگر میں عزیزی کی جگہ ہوتا سہیل احمد, لیکن عزیزی سے پہلے بھی جو سہیل احمد صاحب کے کریڈٹ ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے, وہ آفتاب اقبال صاحب کے نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا جی ٹھیک ہے, یہ پڑا ہوا آپ کا کریکٹر, آپ جا رہے ہیں, یہ آپ اپنا کریکٹر بھی لے جائیں, اپنا حسب حال بھی لے جائیں, میں نیا پروگرام یہاں پہ کروں گا اپنے نام سے اور اپنا کردار نیا لے کے آؤں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت چونکہ ان کی دوستی ہوگی یا چینل والے یا کیا تھا کاپی رائٹ, ان کو ادھر مل گیا جو وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ بڑا ایمیکیبلی جو بھی ہوا, کوئی میرا نہیں خیال کہ آفتاب اقبال صاحب نے اس پہ کوئی اس وقت کو بڑا, جیسے مولا جٹ پہ دیکھیں کتنے سال لیٹیگیشن چلتی رہی, مولا جٹ فلم رکی رہی, اس کی لاشاری, کامران لاشاری کے جو بیٹے ہیں بلال لاشاری, ان کی کتنے سال فلم رکی رہی, وہ آنے نہیں دی گئی کیونکہ کیس چل رہا تھا مولا جٹ کے پروڈیوسر کا, اور ادھر سے جو اس کے رائٹر تھے. پھر رائٹر کی جیت ہوئی, ادیب کی جیت ہوئی. اور ایک اور بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے سر ڈاکٹر صاحب, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مہدی حسن صاحب ہمارے پاکستان کے بلکہ برِ صغیر کے, پوری دنیا کے مانے ہوئے آدمی ہیں, اور ان کی ڈمی بنائی جاتی ہے. اظہر رنگیلا کرتا ہے اور ساتھ حنیل بیلا صاحب کرتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یقین جانے کہ یہ بات آپ نے میرے منہ کی چھین لی کہ مہدی حسن ایک فن کا ایک کہنا چاہیے بادشاہ تھے اپنے فن کے, اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے. یہ ڈمیاں کر کے, اچھا اب ان کی ڈمیاں آپ بناتے بھی ہیں کسی کی. سہیل صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ بلکہ کسی اور نے بھی کی کہ اپنے والد صاحب کی, مبشر لقمان نے یہ پچھلے دنوں کی کہ ان کی بنائے نا ڈمی اپنے بزرگوں. اشفاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سچ وہ ہے, ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ سچ وہ ہے جو اپنے بارے میں بولا, اپنے بارے میں. دوسروں کے بارے میں تو سب بول لیتے ہیں سچ, اپنے بارے میں پہلے سچ بولو. تو بات یہ ہے کہ اپنی ڈمی خیر وہ بنواتے رہے ہیں, لیکن اس طرح کی تصدیق اس میں نہیں ہوتی, نہ کوئی کر سکتا تھا جرت کہ ان کے چینل میں بیٹھ کے ان کی کوئی ڈمی بنائے. اور ان کی اچھا وہ کوئی بناتا تھا تو اس پہ کیس سائبر اس میں چلے جاتے ہیں لوگ کہ جی ہمارے پر کیوں بنا. یہی لوگ جو دنیا بھر کی تصدیق کرتے ہیں, اگر ان کے بارے میں کوئی بات ہو جائے, ان کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں, یہ وہ سائبر ایف آئی اے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ بات ہوئی, ہمارے اوپر یہ الزام لگا. بھئی اپنی دفعہ برداشت کرو, اگر آپ اتنا لوگوں کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ مذاق ایک اور چیز ہے, تصدیق ایک اور چیز ہے. بھئی میں تو سوچتا ہوں, میرے خیال میں تو مہدی صاحب کی ڈمی ان کو بنانی نہیں چاہیے, کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر. وہ اتنے بڑے نام ہیں, اور یہ لوگ دونوں اپنا ہنی بھائی اور اظہر بھائی, اظہر رنگیلا صاحب اتنا برا وہ سیگمنٹ کرتے ہیں, اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں. نہیں اگر اس کو نہ بھی وہ مہدی صاحب کی نہ کرتے کاپی, کوئی بھی بنا دیتے, کوئی موسیقار ہیں, کوئی گائک, کوئی اور نام, اتنی کامیڈی تھی اس میں, کامیڈی تھی. ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں صاحب کو ایسے منہ بنانا, ایسے منہ بنانا, یہ مہدی صاحب تو ایسے نہیں کرتے. نہیں, اور پھر اس کے بعد جو باتیں کی جاتی تھی نا, وہ ان کے شائن شان نہیں تھی بلکہ کسی کے بھی, تو اس کو ایک فرضی نام دے دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے, جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے, تو انسان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظرف کیا ہے. اب جلا وطنی میں آپ معذرتیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے بڑے وہ کہہ رہے ہیں جی ویٹرولنگ نہ کریں, اصلاح نہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ طاقت میں تھے, جب آپ زوروں میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں, تو اس وقت تو آپ, میں نہیں کہنا چاہتا
کہ آپ کیا بنے ہوئے تھے، لیکن آپ نشے میں تھے. میں خود میرا بھی ان سے رہا ہے واسطہ، لیکن آپ ایک نشے میں تھے، آپ ایک سمجھ رہے تھے کہ میرے سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. اور ٹھیک ہے، آپ کو ایک بہت بڑا ایک ہمارا طبقہ ہے، ایک پارٹی ہے بلکہ، جی ہاں، جس کے لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہیں، فالوور ہیں، جس کے فالوورز ہیں، اس کے ساتھ آپ منسلک ہو کے آپ نے اپنا ویورشپ بنائی ہے. جی سر. یا تو آپ ہوتے نا بھی آپ بالکل وہ غیر جانبدار، جیسے سہیل احمد پہ تھوڑا سا ہے کہ اس طرف ہیں، لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے کھل کے ایسے کسی بھی پارٹی کی کسی کی بھی حمایت نہیں کی، مخالفت نہیں کی. جی سر. ٹھیک ہے، مذاق کے طور پہ کرتے ہیں وہ سارا بھی، لیکن انہوں نے کھل کے ایک پارٹی کی حمایت کی اور ان کو اس کی ویورشپ حاصل تھی. جیسے یہ جلاوطن ہوئے ہیں وہ ویورشپ ختم ہو گئے. سر جس چینل پہ بھی گئے ہیں یہ اس چینل کو انہوں نے بند کروایا. نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ تو کرتے ہی اپنی ریکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں. بہت سارے چینل انہوں نے بدلے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سے وہ خاصا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کو پتہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے. لیکن بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے فالو جو ان کو دیکھنے والے ہیں پیور اگر وہ ہوتے کہ اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہ ہوتے. جی ہاں. جی ابھی میرے خیال کے مطابق بہت سے میرے جاننے والے ہیں ہاں جی، جو کہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. جی ہاں. اور اس وجہ سے وہ ان کا پروگرام دیکھتے تھے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. کی لائن لے کے چلتے تھے. Yes. اور جب سے وہ باہر گئے ہیں تو کچھ لوگ ان کو اس لیے بھی چھوڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. چلیں، بزدلی ایک اسٹرانگ لفظ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال راہ فرار اختیار کی ہے، یہ کروائی گئی ان سے. تو اس لیے کچھ لوگوں نے، اس لیے ان کا گراف بھی نیچے ہے. تو گراف دونوں کے نیچے ہے، سہیل صاحب کا بھی نیچے ہے. اگر دیکھا جائے تو انہی کے دنیا نیوز میں دوسرا جو شو ہے عمران اشرف کا، وہ دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے. جی جی. تو ان کو بھی محنت کرنی چاہیے. ان کو بھی اپنے سیگمنٹس جو ہیں اس میں ان کو رائٹر کی ضرورت ہے بیسک. جی سر. جی سر. اور امپروومنٹ کر رہے ہیں وہ، میں نے دیکھا کہ وہ اب کر رہے ہیں، بہت چینج دے رہے ہیں، بہت کچھ چینج کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں بڑے آدمی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں غور سے تو سہیل احمد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. جی. وہ بس اسی بات پہ ہم بات کو سمیٹتے ہوئے جی کہ سہیل احمد ہیں اداکار. ہاں ہاں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کوئی کامیڈین نہیں ہے. اس بات پہ اس کو غصہ صحیح آیا ہے سہیل احمد کو کہ ہی از ناٹ اے کامیڈین. یس. وہ ایک اداکار ہیں، ہی از اے کریکٹر ایکٹر. یس. جوانی میں انہوں نے بڑے بڑے وہ اینگری ینگ مین کے رول کیے، لیڈر، اسٹوڈنٹ لیڈر کے، اور بڑے بڑے اچھے ہیرو. میرے ساتھ وہ ہیرو تھے، یعنی امیجن میں نے وہ کرو دور دیکھا کہ میرے ساتھ وہ ہیرو تھے، میں کامیڈین تھا. جی. سچی ابھی جو بات بھی ان کا ڈرامہ آپ اپنی فیملی میں دیکھ سکتے ہیں. اوپن ایئر تھیٹر میں میرے ساتھ وہ ہیرو تھے. جی ہی واز ڈوئنگ اے سیریس کریکٹر یس سر. اینڈ آئی واز دا کامیڈین. جو اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا کامیڈین، ایک ہیرو کے ساتھ جیسے وہ، تو ہم دونوں دوست ہوتے ہیں تو ہم دونوں کامیڈین. میں کامیڈی کر رہا تھا، وہ سیریس کر رہے تھے. وہ سیریس ایکٹر ہے بیسیکلی. ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. یس. اور بڑے رول انہوں نے کیے ہیں، تو ان کو کامیڈین کہنا واقعی لیکن ہو جاتا ہے. یعنی ایسی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر لینی چاہیے اور ان کو نہیں اہمیت دینی چاہیے. اہمیت ہی نہیں دیتے. میں تو ان کی جگہ ہوتا میں اہمیت ہی نہ دیتا. تو لیکن وہ سہیل صاحب اور بھی کام کر رہے ہیں، کری جا. ان کا ایک اور چیز ہے، آفتاب صاحب جو ہیں وہ ارینجر ہیں بیسیکلی. ہاں جی. ہی ارینجز تھنگس. تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں. انہوں نے بہت کام کیا، بڑا کام کیا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ کیسے ویوز کو مینٹین کرنا ہے. ڈیجیٹل کو بہت سمجھتے ہیں وہ، ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو دونوں کو چاہیے کہ اگر تو انہوں نے ریٹنگ کے لیے یہ کیا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط بات ہے، نہیں کرنا. لیکن ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ سچ ہے جو آپ دیکھتے ہیں. اچھا جو ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں جو شعر میں جس پہ تھا کہ ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے، واہ کر سکا مگر لبے گویا نہ تو نہ میں. یعنی میں نہیں بولا نہ تم بولے. حالانکہ اختلاف کے بہت پہلو تھے لیکن ضرورت ہی نہیں ہے، وزادار لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اختلاف کو لبے گویا. ٹھیک ہے، لب ہمارے اور گویا یعنی بولنا. جی سر. تو ان سے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.